میرے پاس بکھر سے آئے ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، اور وہ وہاں کے بڑے اپرائٹ، بڑے ایماندار، بڑی زبردست شخصیت کے مالک، انہوں نے مجھے کہا جی میں ٹکٹ کے لیے ہوں اور میری ملاقات کروائیں گے۔ میں نے کہا میں یہ کام کرتا نہیں ہوں کسی سے ملاقات کروانے والا، نہ میں پی ٹی آئی کی، میں نے کہا نہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں پی ٹی آئی میں کسی کو کہوں اور اس کو ٹکٹ مل جائے، نہ میں کسی کو سفارش کروں گا، اور یہ بہت لوگ یہ کام کریں، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جناب وہ امیر محمد جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ لکھ کے دے چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جیت کے کہیں اور جائے گا۔ لیکن میں نے انہیں یہ بات کہہ دی تھی کہ ثناء اللہ مسیح خیل جس کو کہیں گے اس کو ٹکٹ ملے گا، عمران خان ثناء اللہ مسیح خیل صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ وہ امیر محمد صاحب جیتے اور اب وہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے جس وجہ سے بلہ لیا گیا ہے۔ بلہ نہ لیا جاتا یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی، لیکن قاضی فیصل صاحب نے جو بلہ لیا اس کی وجہ سے یہ سارا پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو پورے ملک کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بہت عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے، ملک کیوس کی طرف جا رہا ہے، ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے، اور چیزیں بالکل خرابی کی طرف ہیں اور بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، انٹرنیشنل میڈیا چڑھا ہوا ہے ہمارے اوپر اور وہ رپورٹ کر رہا ہے مسلسل۔ پاکستانی میڈیا تو کمپرومائزڈ ہے لیکن سوشل میڈیا آزاد ہے، انٹرنیشنل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو مختلف آپشنز شہر اقتدار میں سنائی دیے جانے لگے۔ کل صبح یعنی اب سے 24 گھنٹے پہلے میں نے سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ان کے جو 66 نیوز ہے ادھر میں نے سمیع ابراہیم صاحب کو کہا، میں نے کہا میں اپنا ویلاگ کروں گا بڑا ڈیٹیلڈ، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آپشن شہر اقتدار میں زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے الیکشن کو کالعدم کروا دیا جائے، پورے الیکشن کو، اور یہ نگران حکومتیں کنٹینیو کریں۔ تو سمیع صاحب کے ساتھ اس پہ میری کافی گفتگو ہوئی، سمیع صاحب کے اپنے آرگومنٹس تھے، میری اپنی ایک رائے تھی۔ میں سمیع صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، سمیع ابراہیم صاحب سے، کہ یہ ملک میں مزید کیوس لائے گا یہ چیز، لیکن یہ میں نے سمیع صاحب کو بتایا کہ ایک آپشن شہر اقتدار میں زیر غور ہے کہ ان پورے انتخابات کو کالعدم کروا دیا جائے۔ اب میں نے تو یہ بات کہی کل، اب یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کا بڑا سوال ہے کہ کیا واقعی الیکشن جو ہے وہ کالعدم ہونے جا رہے ہیں؟ تو میری اگر آپ رائے پوچھیں تو میری رائے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب کیوں آپ پوچھیں گے کیوں، میں کہوں گا کہ کیونکہ ان نون سا یہ درخواست گزار ہے، بڑا غیر سنجیدہ سا۔ پھر آپ کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوگا کہ جناب وہ بھی تو 14 نورین اور یہ سارے جو گئے تھے 14 ان نون قسم کے لوگ تھے جنہوں نے پوری جماعت کا بلہ لے لیا اور پوری تباہی اور بربادی الیکشن میں پھروا دی، تو سپریم کورٹ نے ان کو بھی تو انٹرٹین کر لیا تھا، ان 14 لوگوں کو۔ تو فرق ہے وہاں پہ ان 14 ان نون لوگوں کو جو سپریم کورٹ نے ان کے کہنے پہ بلہ لیا ہے، اب ان میں سے کوئی یونین کونسل کا بھی الیکشن آج تک نہیں لڑا، اور نہ وہ لڑ سکتے ہیں، نہ اس الیکشن میں وہ لڑے ہیں 14 کے 14 جو پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن پہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا تھا، ہم نے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملا، اور سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے کالعدم کر کے، اور ان کا الیکشن ہوئے نہیں ہے، اور یہ بات تو الیکشن کمشنر نے بھی نہیں کہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے جو بھی کیا بلہ لے لیا۔ اس کی وجہ سے سارا کیوس ملک کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے صرف اس ایک فیصلے کی وجہ سے آ رہا ہے، بلہ لینے کی وجہ سے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کے بینیفیشری نون لیگ اور شریف خاندان تھا۔ یہاں پہ الیکشن کالعدم ہونے کے بینیفیشری نون لیگ نہیں ہوگی، کیونکہ نون لیگ تو ان کے وفاق میں بھی ان کی حکومت بنائی جا رہی ہے، اور پنجاب میں مریم نواز بن رہی ہیں ایک جعلی سیٹ کے اوپر، مہر شرافت ان کو ہرا چکے ہیں، دھاندلی سے ان کو جتوایا گیا ہے اور جتوا کے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ بھی بینیفیشری شریف خاندان ہوگا وہاں پہ عدالتیں کچھ اور ہمیں نظر آ رہا ہے مزاج عدالتوں کا، جہاں پہ بینیفیشری آئین قانون پاکستان ہے وہاں پہ عدالتوں کا مزاج ہمیں کچھ اور لگ رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو شہر اقتدار میں ایک تھیوری چل رہی تھی کہ الیکشن کو کالعدم کروا دیا جائے، تو میرا خیال ہے قاضی صاحب نے یہ درخواست لگا کے وہ بر وقت اس مفروضے کو، اس بیانیے کو، اس سوچ کو، اس خیال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت برہمی کا اظہار کریں گے اس درخواست گزار پر، جو درخواست گزار جو ہے وہ یہ درخواست لے کر گیا ہے اس کو جرمانہ بھی کریں گے، اس کی درخواست بھی مسترد کریں گے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ بلہ چھیننے کے بعد وہ 3 جج جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہوئے ہیں ان کے اس فیصلے کی وجہ سے، وہ تینوں ججز ہی یہ کیس سن رہے ہوں گے الیکشن کے حوالے سے، ان تینوں کی ریمارکس کیا ہوں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ اور کیونکہ دیکھیں اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، مریم نواز کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا کے مریم نواز کی گود میں ان کو ڈال رہے ہیں، ملک کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں میری ذات کو ہو سکتا ہے کہ میرے مریم نواز سے کوئی مفادات جڑے ہوئے ہوں، میرا کوئی کام ہو نواز شریف سے، مریم نواز سے، شہباز شریف سے، میری ذات کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے ملک کا کیا فائدہ ہے؟
تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ملک کے لیے سب کچھ کرتا ہوں؟ میں تو ملک کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا، میں تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ مریم نواز کی اگر گود میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ مریم نواز جو کچھ ملک کے اندر کریں گی وہ کوئی ملک کے اندر استحکام یا خوشحالی تو نہیں لائے گا، پاکستانیوں کے لیے آسانی تو نہیں لائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ میری رائے یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کل عدم نہیں ہوں گے، یہ درخواست مسترد ہوگی۔ البتہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ اس پہ ریمارکس کیا دیتے ہیں، کیونکہ عدلیہ کے اندر بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بڑا ایک مائنس قاضی فائز عیسی صاحب بڑا ایک تشویش ہے کہ ہم نے ہمارے ادارے نے بلہ واپس لیا اور اس کی وجہ سے یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کو مجبوراً بلے باز کے ساتھ کرنی پڑی اتحاد، اس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، بلے باز والے کو اٹھا لیا گیا، اس نے پریس کانفرنس کر دی۔ اب مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ پی ٹی آئی نے الائنس کیا ہے، تو اس پہ پی ٹی آئی کے اندر سے بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کئی اور چیزیں لکھ کے دی ہوئی ہیں، کئی اور ان کی کمٹمنٹس ہیں، تو ان کو وہاں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم آزاد رہیں گے، ہم اس جماعت میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے اوپر ایک مسئلے کی چھاپ ہے۔ تو حالانکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی کوئی متنازع چیز میں نے تو بہرحال نہیں دیکھی، کوئی ایسی متنازع چیز، کوئی ایسا معاملہ، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہلے ہی پی ٹی آئی کو کہہ چکے ہیں کہ ہم سے اتحاد کرنا ہے، کریں، نہیں کرنا نہ کریں، ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں، تو عمران خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو میں نے کمٹمنٹس کی تھیں سیٹوں کے حوالے سے وہ پوری ہوئی ہیں؟ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ خان صاحب اس موضوع پہ بات ہی نہ کریں، میں اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہوں، تو میں آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے بہت خوشی کا اظہار کیا، کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت ایکسائٹڈ تھے، بہت خوش تھے، کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی ہے، باقی ان کو اس سے کوئی وہ نہیں فرق پڑتا کہ یہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے بیٹھنا اپوزیشن میں تو ہمیں مخصوص نشستیں ملیں نہ ملیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ دوسرا ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایم ڈبلیو ایم سے مل کے مخصوص نشستیں لینے کے بجائے سپریم کورٹ سے جا کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں جو وہ کرنا چاہیے، نشستیں جو ہیں وہ اپنی لینی چاہیے۔ یہ کیونکہ دو آ رہا ہیں، کچھ لوگ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے نیریٹو کو مزید مضبوط کریں سپریم کورٹ جا کر، اگر سپریم کورٹ مسترد کرتے ہوئے نہیں دیتی مخصوص نشستیں تو ہم مزید مظلوم بن جائیں گے، الیکشن تو دوبارہ ہونے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہ کرنے کی۔ دوسری ایک سوچ یہ ہے کہ دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، تو وہ اس لیے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تاکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملیں گی تو اس پہ بڑے اگریسو لوگ جائیں گے، بڑی اگریسو خواتین جائیں گی، تو بڑا ٹف ٹائم وہ خواتین جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو، شریف خاندان کو، ان ساروں کو دیں گی۔ تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے معاملات، اور بہرحال یہ ساری چیزیں اب سپریم کورٹ کے سامنے اب شاید وہ اٹھائے درخواست گزار کہ جناب آپ نے آر اوز کو بحال کیا تھا، آپ نے الیکشن یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے معطل ہوا تھے، یہ نوٹیفکیشن معطل ہوا تھا، آپ نے آر اوز کو بحال کیا، آپ نے بلہ چھینا، آپ نے یہ چیف الیکشن کمشنر کو امپاور کیا، آپ ہی اس کے پیچھے کھڑے تھے، آپ ہی اس پورے الیکشن پروسیس کے پیچھے کھڑے تھے، آپ ہی کہتے تھے پتھر پہ لکیر 8 فروری۔ تو سب کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، عوام نے سب کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا اور نواز شریف بن جائے گا ہمارے دلوں کا جانی، اور ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا عشق، ہمارا محبوب، سب کچھ ہمارا جو ہے جس کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں وہ بن جائے گا، اس لیے 8 فروری کو ہر صورت میں انتخابات کروائیں۔ تو 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوئے ہیں، لیکن عوام نے بھی کہا کہ ہم نے کسی صورت اس بندے کو نہیں آنے دینا، اور عوام نے اپنی ووٹ کی پرچی سے یہ بتا دیا کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا نشان ہے۔ لوگوں نے بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے بیلٹ پیپر کے اوپر نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے موریں لگائی ہیں، اور لوگوں نے اس نظام کو شکست دی ہے جو پورا نظام فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم نے میاں نواز شریف کو لانا ہے۔ اور اس لیے بھی یہ الیکشن اس لیے بھی یہ اب امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا، الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے دلوائی، الیکشن کے لیے آر او سپریم کورٹ نے بحال کیے بیوروکریٹس، اور بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی نے لیا۔ یہ تینوں فیصلے سپریم کورٹ نے کیے، اور سپریم کورٹ ہی اب یہ الیکشن کے حوالے سے کیس سننے جا رہی ہے۔ عوام نے سب کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا اور نواز شریف بن جائے گا ہمارے دلوں کا جانی، اور ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا عشق، ہمارا محبوب، سب کچھ ہمارا جو ہے جس کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں وہ بن جائے گا، اس لیے 8 فروری کو ہر صورت میں انتخابات کروائیں۔ تو 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوئے ہیں، لیکن عوام نے بھی کہا کہ ہم نے کسی صورت اس بندے کو نہیں آنے دینا، اور عوام نے اپنی ووٹ کی پرچی سے یہ بتا دیا کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا نشان ہے۔ لوگوں نے
بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے بیلٹ پیپر کے اوپر نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے موریں لگائی ہیں اور لوگوں نے اس نظام کو شکست دی ہے جو پورا نظام فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم نے میاں نواز شریف کو لانا ہے. اور اس لیے بھی یہ الیکشن اس لیے بھی یہ اب امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا. الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے دلوائی, الیکشن کے لیے RO سپریم کورٹ نے بحال کیے, بیوروکریٹس, اور بلے کا نشان بھی PTI نے لیا. یہ تینوں فیصلے سپریم کورٹ نے کیے اور سپریم کورٹ ہی اب یہ الیکشن کے حوالے سے کیس سننے جا رہی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.